الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم والصلاة والسلام على نبي المحترم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. قال الله تعالى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. صدق اللہ العظیم. اللہم تقبل جہودنا ویسر امورنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. آمین یا رب العالمین. قابل صد احترام محترم جناب فیصل مجید صاحب، محترم برادر عثمان صاحب سفارہ خانہ پاکستان، نہایت ہی محترم برادر جاوید اقبال صاحب، عبدالرحمن عباسی صاحب اور برادر محترم عبدالغفار صاحب اور ان کی پوری ٹیم. تقریباً یہ ہمارا سفر مئی کے آخر سے شروع ہوا اور ہمارے نوجوانوں نے سمر کیمپ کے بارے میں، جشن آزادی کے بارے میں مشورے اور تجاویز اور سوچ و بچار شروع کی، اور اپریل کے اینڈ میں یہ کمپلیٹ ہوا اور جون میں باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہوا. اور ان 2 ماہ کے عرصے میں، محدود دنوں میں، کوئی لمبا چوڑا نصاب تو نہیں پڑھایا جا سکتا، لیکن ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے اساتذہ نے، منتظمین نے حد المقدور کوشش کی کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی بنیادی فکر، دین کی اساس، اسلامی تہذیب کی اساس، ہمارا مقصد وجود، اس سے آگاہ کریں. اور الحمدللہ جو دوست شروع میں آئے انہوں نے یہاں بچوں کی گفتگویں بھی سنی، نغمے بھی سنے. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی سنہری تہذیب کو بغیر کسی بیرونی دباؤ کے اچھے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. آج کا یہ ہمارا پروگرام، جس کا ٹائٹل جشن آزادی ہے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو اس کی خوشحالی، اس کی آزادی، اس کی بہترین ترقی اور اس کی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو ہدایت کی تھی، اور ساتھ فرمایا تھا بلدۃ طیبۃ، تمہارا ملک بڑا اچھا ہے، مقروض نہیں ہے، خوشحال ہے. روم والے بھی آ کے تم سے خریدتے ہیں، شام سے بھی لوگ آتے ہیں. اہل یمن کے بارے میں، قوم سبا کی حکومت تھی، کہا بلدۃ طیبۃ، بڑا خوشحال ملک ہے. باعد بین، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اپنے ملک کے اندر سڑکوں سے اور آبادیوں سے دوریاں چاہیے، ہمیں یہ خوشحالی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں کے اندر ان سے وہ اپنی نعمتیں واپس لے لی. آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے ساتھ اگر اہل پاکستان نے وفا نہ کی، اس نعمت کی قدر نہ کی، تو اللہ تعالیٰ اپنا کوئی فیصلہ بھی سنا سکتا ہے. اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں کو، ان کے والدین کو، سب سامعین کو، ان سے یہ اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ جب پاکستان ہم نے حاصل کیا، ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل نہیں تھا، وہاں سے آنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں تھے کہ کچھ بائی ایئر آ جائیں، کچھ گاڑیوں پہ آ جائیں، قریب کے لوگ بارڈر کراس کر لیں. بہت سارے لوگ بڑی چاہتوں کے باوجود بھی پاکستان نہیں پہنچ سکے، اور بہت سارے لوگوں نے جب گھسٹ کر پاکستان کا بارڈر کراس کیا، مٹی کو چوما، سجدہ کیا،
اور اللہ کے حضور دعا کی کہ ہماری ہجرت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب ہم دنیا میں رخصت بھی ہو جائیں تو کم از کم ہمارے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر دفن کیا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ قومی نظریے کو پاش کر رہی ہے۔ کبھی ایک نیا بیانیہ آ جاتا ہے قومی نظریے کے بارے میں، کبھی قائد اعظم مرحوم جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں نیا بیانیہ آ جاتا ہے کہ شاید وہ پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے تھے، کچھ یہ کہتے ہیں قومی نظریے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ چھوڑا ہے مکہ کے اندر، وہ ایک نظریہ تھا۔ آپ مکہ کے شہری تھے، آپ کی فیملی ہاشمی اور قریشی تھی، وہاں آپ کے بارے میں سب لوگ جانتے تھے کہ مکہ کا سب سے بہترین شہری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انتہائی امانت دار ہیں، انتہائی سچے ہیں، انتہائی وفادار ہیں، انتہائی مہمان نواز ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا تو اس نظریے نے بتا دیا کہ یہ باطل نظریات کے لوگ ساتھ نہیں چل سکتے۔ باطل طاقتور تھا، وہاں کے لوگ بیت اللہ کے کلید بردار بھی اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے، دین ابراہیمی والی کہتے تھے، لیکن انہوں نے اسلامی نظریے کے حامل ہستی کو مکہ سے نکال دیا، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور انسانی تاریخ میں کلمے کے نام پہ کوئی دوسری ہجرت ہوئی ہے تو وہ پاکستان کے لیے ہوئی ہے۔ قائد اعظم مرحوم جب طلبہ کے اندر علی گڑھ میں اور بنگلہ دیش کی کچھ یونیورسٹیوں میں اور پشاور یونیورسٹیوں میں گئے تو انہوں نے طلبہ کو کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ ان نصیحتوں کے اندر ایک بڑی نصیحت یہ کی ہے کہ اپنا تعارف فرقے اور مسلک کی بنیاد پہ نہ کروائیں، اپنا تعارف علاقائی اور لسانی بنیادوں پہ نہ کروائیں، اپنا تعارف بحیثیت مسلمان کروائیں۔ اور ان کی مارچ 1948 کی ایک تقریر ہے جو ڈھاکہ یونیورسٹی میں انہوں نے کی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ 9 کروڑ یا 10 کروڑ انسان فرقہ نہیں ہوتے، ایک امت ہوتی ہے۔ آج یہ تعداد بڑھ گئی ہے، آج پوری دنیا میں 2.25 ارب ہیں، اور میں اس خوشی کے موقع پہ، اور ہم یہ سب یہ یاد بھی رکھیں، ہماری یہ خوشی اس وقت تک ادھوری ہے جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتی۔ جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتی ہماری یہ خوشی ادھوری ہے، اس لیے کہ ہم سب کا نظریہ 2 ارب مسلمانوں کا نظریہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے ہم نے پاکستان بھی حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظریے کو پیش کیا نا، جب پیش کیے تو پھول تو نہیں پیش کیے گئے سامنے سے، آپ نے فرمایا کلمۃ واحدۃ تاتونیھا تملکون بها العرب وتدین لکم بها الازم، ایک کلمہ ہے میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہی میرا نظریہ ہے، یہی میرا جینا ہے، یہی میرا مرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَإِن تَقْبَلُوا مِنِّي، اگر تم اس کلمے کو، اس نظریے کو مجھ سے قبول کر لیتے ہو، وَهُوَ خَزُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، گویا دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ لو گے۔ لوگوں نے کان لگا کے سنا، کہتے کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جی پھول نہیں پیش ہوئے، پتھر پیش ہوئے۔ یہ پہلا اٹیک تھا اس موقع پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گیا، لیکن آپ دبی نہیں ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا اس نظریے کو بچانے کے لیے شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے آپ کی قوم نے، مکہ کے شہریوں نے، آپ کے رشتہ داروں میں سے بعض رشتہ داروں نے سوشل بائیکاٹ کیا، مجبور کیا واپس پلٹ آئیں اپائی دین کی طرف، پلٹ آئیں اپنے قومی نظریے کی طرف۔ لیکن آپ جو اسلام کا نظریہ پیش کر رہے تھے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اسی میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کسی کا خیال ہو کہ پاکستان بنانے والوں کا نظریہ کلمہ نہیں تھا تو وہ اپنی تصحیح کر لیں۔ ان کا نظریہ کلمہ ہی تھا۔ پٹھان، سندھی، بلوچی، ہندوستانی، باقی اقوام صرف کلمے کے نام پہ اکٹھی ہوئے ہیں، صرف کلمے کے لیے گھر چھوڑا ہے۔ آج پھر پاکستان کو ضرورت ہے ہم لسانی، علاقائی، نسلی تعصبات سے نکل کے کلمے کو تھامیں اور اپنے وطن کے پرچم کو سر بلند رکھیں۔ ہمارے ایک طرف مشرقی اقوام ہیں، دوسری طرف مغربی اقوام ہیں۔
اللہ نے بہترین ہمیں خطہ دیا ہے، وسائل سے مالا مال خطہ ہے، ہم بھوکے نہیں ہیں، ہماری گندم کھانے کے لیے پیدا ہوتی ہے، ہمارے پاس بہترین موسم ہے، پانی کی بہترین گزرگاہ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، گہرے سمندر ہے، برف ہے، پہاڑ ہے، دنیا کی ہر نعمت اگر کسی خطے میں ملتی ہے تو میں کہوں گا وہ پاکستان ہے۔ ہم اس نعمت کی قدر کریں، اس کے پرچم کو سر بلند رکھیں، صرف ترانوں میں نہ رکھیں، صرف سلامیوں میں نہ رکھیں کہ 21 توپوں کی سلامی دے دی گئی ہے۔ جس کاز کے لیے ہم نے ملک لیا تھا وہ کاز اس پرچم کے ساتھ جوڑیں۔ میں آج بھی بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں واحد اسلامی ملک پاکستان ہے جو اقوام عالم کی امامت کر سکتا ہے، کوئی دوسرا ملک نہیں ہے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں، یہ جو قومی نظریہ ہے نا، اسلامی نظریہ، یہ بڑا طاقتور ہے۔ یہاں علامہ اقبال مرحوم کا بھی نام آیا، ان کے اشعار بھی آئے، قائد اعظم مرحوم کا بھی نام آیا، ان کی جدوجہد بھی آئی، سر سید مرحوم کا بھی ذکر ہوتا ہے، ہمارے سکولوں میں اور کالجوں میں تصویریں بھی لگتی ہیں۔ یہ اس نظریے سے پہلے کیا تھے؟ سر سید مرحوم کہا کرتے تھے ہندو اور مسلمان ایک ہی دلہن کی دو آنکھیں۔ یہ اس وقت کہا کرتے تھے جب وہ اسلامی نظریے سے متعارف نہیں تھے، جب ان کو یہ نظریہ، جس نظریے کو انہوں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو کہا اپنی تہذیب کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اردو کی حفاظت کرو، فارسی کی حفاظت کرو، ہندو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ علامہ اقبال مرحوم جن کی شاعری اور جو مصور پاکستان ہیں، ان کی ابتدائی شاعری میں بھی وطنیت غالب ہے، اور وہ کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ لیکن یہ اسلامی نظریہ اتنا طاقتور ہے، جب اقبال مرحوم نے اس نظریے کو پڑھا تو انہوں نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفی ہے، کوئی دوسرا دیس ہمارا نہیں ہے، اسلام ہمارا دیس ہے۔ اور پھر انہوں نے اسی کے پس منظر میں کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن، سارا جہاں ہمارا۔ کلمے کی کوئی سرحد نہیں ہے، قرآن پاک نے خود تعارف کروایا ہے ہمارے نظریے کا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کلمہ اتنا مضبوط ہے، اس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہیں، اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، تؤتی اکلها، ہر لمحے تازہ پھل دے رہا ہے، کوئی اس کے پھل کو سمیٹنے والا ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قائد اعظم مرحوم کانگریس میں تھے جی، اور نہرو صاحب اور باقی جو کانگریس کے ممبر تھے بڑا ان کا احترام کرتے تھے، بلکہ کہا جاتا تھا کہ دنیا کے اندر ہندو مسلم کا اگر کوئی سفیر ہے تو وہ محمد علی جناح ہے۔ لیکن محمد علی جناح مرحوم نے جب اسلامی نظریے کو پڑھا تو انہوں نے نوجوانوں کو بیدار کیا، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کیا، انہوں نے مصور پاکستان کا جو تصور تھا اس کے اندر رنگ بھرا۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ آئین بنانے کے لیے جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں آئین بنانے والا، 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئین بنا کے گئے ہیں، اور میرا اور اس ملک کا آئین قرآن ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ابھی محترم فیصل بھائی بھی فرما رہے تھے نوجوانوں اٹھو اور پاکستان کی حفاظت کرو، تھوڑا سا میں ساتھ اضافہ کروں گا، نوجوانوں اٹھو پاکستان کی حفاظت کرو، اور پاکستان کے ساتھ اگر کوئی غلط ٹانگ کا بچی لگا رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کے ہاتھوں کو اس نظریے کے ساتھ جوڑو جس نظریے میں قربانیاں ہیں، خون ہے، ٹوٹی ہوئی گاڑیاں ہندوستان کا بارڈر کراس کرتے ہوئے پاکستان کی سرزمین میں داخل ہو رہی ہیں، کیمپوں میں کوئی والی وارث نہیں ہے، فیملی کا ایک بندہ لاہور والٹن میں ملتا ہے، دوسرا جا کے گجرانوالا میں ملتا ہے، تیسرا ملیر کراچی سے ملتا ہے، انہوں نے کس لیے قربانی دی؟ ان کو تو یہاں کلمے کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ کلمے کو زندہ کرنے والے ہم بنے۔ یہ کلمہ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے اس دنیا کے اندر بے یار و مددگار ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو نماز کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کلمے والی زندگی بنائیں، لیکن جب کلمے کے ساتھ
کھڑا ہونے کا وقت آتا ہے وہ کسی اور کلمے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَضَرَبُوا مَثَلًا خَبِيثَةً، وہ دوسرا کلمہ جو باطل کلمہ ہے، باطل نظریات ہیں جی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دنیا کے اندر مَا لَهَا مِن قرار، کوئی جائے پسند نہیں ہے۔ اور مصور پاکستان نے اسی آیت کی شعر کے اندر تفسیر کی ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل تو نت نئے چہرے کے ساتھ آ رہا ہے، حق کا وہی چہرہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آج ہماری صبح کی ایک نشست میں سورہ التوبہ کی آیات کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا ہے، یہود کا ذکر کیا ہے، نصارہ کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنی دین کے اندر کیا سستے ایڈیشن پیش کیے، اپنے علماؤں کو، سیاسی رہنماؤں کو کس مقام پہ پہنچا دیا۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک مزامتی تحریک کے لیے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ دنیا کی ساری قوتیں اسلام کو اپنی سازشوں سے، اپنی چالوں سے، اپنے پھونکوں سے بجھا رہے ہیں، اور اللہ اپنے اس نور کو اور زیادہ روشن کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا نور پھیل کے رہے گا اور اسلام پوری قوت کے ساتھ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں کھڑا ہوگا۔ یہاں ہماری جو کہ اس نشست کے اندر نوجوان ہیں، انہوں نے 1 مہینہ پورا کام کیا ہے۔ مسلم نوجوان، ہم اپنا تعارف دنیا میں مسلم نوجوان کی حیثیت سے کروائیں۔ آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں، ہم ابیسی میں بھی گئے، وہاں بھی جشن آزادی کا پرچم تھا، لیکن وہاں فلسطین کا بھی ہمیں پرچم نظر آیا۔ یہ مسلم نوجوان ہیں، یہ ہماری فکر ہے کہ ان کا غم بھی ہمارا غم ہے۔ محترم فیصل بھائی نے بھی وہاں سپیچ کی، وہاں صدر پاکستان اور وزیر اعظم صاحب کے بھی پیغامات پڑے گئے، دونوں میں ذکر آیا فلسطین کا بھی۔ غاصبانہ قبضہ ہے، ناجائز ریاست ہے، مسلمانوں کی سرزمین پہ ان کو کوئی حق نہیں ہے، اور پوری انسانی تاریخ کے اندر کبھی بھی فلسطین سے مسلمانوں نے نہ یہودیوں کو بے دخل کیا ہے نہ عیسائیوں کو بے دخل کیا ہے۔ وہ اپنے کرتوتوں کی بنیاد پہ پیغمبر اسلام کے اسلام کا اعلان کرنے سے صدیوں پہلے بے دخل ہوئے ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ ان کا دفاع کیا ہے، لیکن اگر وہ اپنا سارا غصہ آج اسلام کے اوپر نکال رہے ہیں تو یہ 2 ارب مسلمان اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے حکمرانوں کو بھی مجبور کہیں ہمارا امن، ہمارا سکون، ہماری راحت، ہماری ترقی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتی۔ نوجوانوں، میں اور آپ اپنا تعارف مسلم نوجوان کے طور پہ کروائیں، اور یہی قائد اعظم مرحوم نے جب نوجوانوں کو، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو علی گڑھ میں اکٹھا کیا اور مختلف جگہوں سے لوگوں کو وہاں بلایا، نوجوانوں کو، تو ان کو کہا ایک تو آپ نے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر، اپنے ہاسٹل کے اندر پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ دوسرا ان کو کہا آپ اپنے تعلقات میں افغان کے نوجوان سے بھی رابطہ کریں، ترک نوجوان سے بھی رابطہ کریں، باقی جو مسلمان نوجوان ہیں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچ کے ہم اپنے نوجوان کو بیدار کریں۔ اور پاکستان کے قیام کے اندر نوجوانوں کو بڑا کردار ہے۔ یہاں اسٹوڈنٹ ہیں، پاکستان کا نام تجویز کرنے والے چودھری رحمت علی ایک اسٹوڈنٹ ہی تھے، ایک نوجوان ہی تھے، انہوں نے اس دھرتی کا نام پاکستان رکھا۔ ایک اور نوجوان کانپور کا تھا، وہ کہتا ہے قائد اعظم مرحوم کو کہ میں 1 سال کے لیے جنوبی اضلاع کی طرف نکل گیا ہوں، میرے ایم فل کے اندر 1 سال باقی تھا، لیکن یہ جدوجہد اتنی عظیم ہے کہ میں اپنی ڈگری 1 سال 2 سال بعد بھی مکمل کر لوں گا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور اسلام اور کلمے کے نام پہ بننے والے ملک کے اندر میری جدوجہد بھی شامل ہو۔ جیسے شروع میں کہا گیا نا، اس وقت پاکستان کو ایک قوم کی ضرورت تھی، جی اس وقت ایک قوم بنی اور پاکستان وجود میں آیا۔ آج پھر پاکستان کو ایک ایسی قوم کی ضرورت ہے جو اس ملک کو اپنے نظریے اور اساس کے اوپر کھڑا کرے۔ پھر پاکستان کا مقصد، جی شاید کبھی بھلا بھی دیتے ہیں ہم، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک ایسی سرزمین جہاں مجھے اپنے گھر کی دہلیز کے اوپر امن ملے، راحت ملے، سکون ملے، انصاف ملے، کوئی میری چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال نہ کرے۔
کوئی کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ وہی نظریہ ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جناب عمر کے زمانے میں نجد سے ایک آدمی اپنی کچھ جانور بھیڑ بکریاں بیچنے کے لیے آیا، جب وہ اسلامی حدود میں داخل ہونے والا تھا تو اس سے وہاں کے جو پہرے دار چوکیوں پہ بیٹھے تھے انہوں نے راہداری لی، انٹری کے لیے کچھ فیس لی، اس نے دے دی۔ وہ اپنا سامان بیچ کے کچھ سامان اس کے پاس تھا، جب واپس جانے لگا تو ان لوگوں نے پھر مطالبہ کیا، تم واپس جا رہے ہو دوبارہ راہداری دو، گزر رہے ہو پیسے دو۔ اس نے کہا یار ابھی تو 2 دن پہلے میں یہاں سے گیا ہوں، دے کے گیا ہوں، میں نے جو کچھ کمایا آپ کو ہی دے دوں۔ اس نے کہا میں جا کے خلیفہ سے بات کرتا ہوں۔ اور وہ جو نوجوان تھا جو اپنا سامان لے کے آیا تھا نجران سے، وہ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اس نے جا کے امیر المومنین سے بات کی، کہا جناب آپ کی ریاست میں تو اس طرح ہو رہا ہے، میں مدینہ کی منڈی میں کچھ سامان کچھ جانور بیچنے کے لیے آیا ہوں، آتے ہوئے بھی راہداری دی ہے، جاتے ہوئے پھر مانگ رہے ہیں۔ ان کا جا کے دے دیں اور انتظار کریں، آپ کا انصاف آپ کو ملے گا۔ وہ دور ہے، فون نہیں ہے، کوئی ایسی سروس نہیں ہے، کوئی اور ایسا راستہ نہیں ہے کہ اس بندے سے پہلے ہمارا کوئی بندہ وہاں پہنچ جائے۔ لیکن کمال وہ بندہ منظر دیکھتا ہے، وہ جا کے اپنی روٹین کے مطابق راہداری والوں کی ٹیبل کے اوپر پیسے رکھتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے اس کو پیسے واپس کر دو، ہم نے نہیں لینے۔ یہ اسلامی ریاست کے اندر آئے، ایک دفعہ ہی ہم لیتے ہیں، اب واپس جا رہا ہے ہم نہیں لیتے، اس سے پوچھ لو زیادہ راہ کم ہے تو ہم دیں گے۔ اس نے کہا بھی مجھے تو آرڈر تھا دینے کا۔ انہوں نے کہا ہمیں آرڈر ہے نہیں لینا۔ کس نے کہا ہے؟ خلیفہ نے کہا ہے۔ اس نے کہا جہاں انصاف بندے کے پہنچنے سے پہلے اس کے گھر میں پہنچ جائے میں وہ مذہب اسلام قبول کرتا ہوں، اس اسلام کو میں قبول کرتا ہوں، اس مذہب کو قبول کرتا ہوں۔ میں بھی کہیں پیچھے ہوں لیکن میرا انصاف میرے پہنچنے سے پہلے میری منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ آج کمی نہیں ہے، انصاف کرتے ہوئے کوئی ہمیں مارا نہیں جائے گا، بیرونی خوف ہیں، دباؤ ہیں، ہم اللہ سے کم ڈرتے ہیں، اغیار سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور جس دن ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا یہ پاکستان اقوام عالم کی انشاءاللہ امامت کرے گا۔ ہم اس موقع پہ عزم کرتے ہیں اللہ اس پاکستان کو ترقی دے، عزت دے، عروج دے، اس کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اس پاکستان کے وسائل کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہمیں ہر اندرونی سازش سے بھی اللہ محفوظ رکھے اور بیرونی سازش سے بھی اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اللہم اجعل بلدنا وهذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ یوتھ ونگ کی پوری ٹیم کا شکریہ، اور ان کے ساتھ جو ان کے اساتذہ تھے، انتظامیہ تھی، جو دن رات ایک ہی رکھے۔ بعض دوستوں کی اپنی مجبوریاں بھی تھیں، بعضوں نے اپنی چھٹی بھی مؤخر کی، کس لیے کہ ہمارے بچوں کو ہم صحیح پیغام، صحیح میسج، اسلامی تہذیب اور ثقافت ان کو دے سکیں۔ اب یہ ہمارے اوپر فرض ہے، والدین کے اوپر فرض ہے، ان کے بچوں نے جو کچھ یہاں سے اچھا سیکھا ہے یہ آگے پہنچائیں، چراغ سے چراغ جلے اور اسلامی تہذیب کے ہم علمبردار بنیں، تاکہ اس دنیا سے باطل تہذیب کو شکست پہنچے اور اسلام قوت کے ساتھ کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔